غالب کے محدود علم کے پس منظر میں کچھ مشاہدات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غالب کے بارے میں دنیا کے مختلف محققوں نے، دانشوروں نے ہندوستان کی اس عظیم شخصیت کو اپنے ڈھنگ سے پیش کیا، اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ کہا لکھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اور مرزا غالب کا اگر تقابل کیا جائے تو فن کے اعتبار سے غالب کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن شاعر مشرق نے جس انداز سے مرزا غالب کی تصویر کشائی کی ہے وہ بہت ہی نرالی ہے۔ فکر انسانی پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار۔ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ یہ وہ خاکہ ہے جو علامہ اقبال نے غالب کی تصویر کیسے کھینچی ہے۔ گوج غالب کا شمار فلسفی شاعروں میں نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس غالب کے کلام میں کسی نظریے کی یک رنگی دکھائی نہیں دیتی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کے کلام کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ بالکل یک رنگی ہے، ایک فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ لیکن کلام غالب کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف کے زیر اثر غالب ضرور رہے ہیں۔ نہ صرف یہ زیر اثر رہے ہیں بلکہ کئی مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے غالب نے تصوف کا سہارا لیا ہے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا۔ جہاں غالب کے ساتھ کئی ساری چیزوں کو منسوب کیا گیا ہے، میں ان کا ذکر یہاں نہیں کروں گا، وہیں ہمیں اس کے کلام میں کئی مقامات پر ایسی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں غالب نے بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی عارفانہ انداز میں اپنے وجود کو پیش کیا۔ ڈھانپا کفن نے داغے عیوب برہ ننگی، ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ یہ عاجزی کی وہ انتہا ہے جس کے ساتھ غالب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ کسی بھی شعر کے لیے اس کا معیار پرکھنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ شعر سن کر، شعر پڑھ کر پڑھنے والے یا سننے والے کی کیفیت الگ ہونی چاہیے، اس کے دانشورانہ معیار میں کسی نئے زاویے کا اضافہ ہونا چاہیے۔ عالمانہ یا دانشورانہ اس دہلیز پر وہ اپنے آپ کو کچھ اونچا پانا چاہیے کسی شاعر کا کلام سن کر یا کوئی شعر پڑھ کر۔ غالب کا کلام، بالکل غالب کا ایک ایک شعر اس پہ مکمل اترتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز پر غالب کا کلام ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ان کی کلام کی خوبصورتی ہے۔ دوسرا معیار، دوسری پہچان جو اچھے ایک شعر کی ہے، اچھے کلام کی ہے، میری طرح اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے لیکن پھر بھی اس سے آدمی لطف اندوز ہو جائے، وہ کلام کی دوسری پہچان ہے۔ دیوانی غالب کا پہلا شعر تقریباً جو مجھے ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن جب بھی میں سنتا ہوں میں لطف اندوز ہوتا ہوں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یہ موضوع انہوں نے بہت اچھا چنا ہے، غالب اور جشن زندگی۔ اس حوالے سے کئی باتیں سالانہ غالب سیمینار جو ہوتا ہے اس سال وہاں ہوئی کہ
اصل میں وہاں تجویز کیا گیا تھا یہی غالب اور جشن زندگی، لیکن پھر اس کے بعد اس عنوان نے ایک اور رخ اختیار کیا تھا۔ اب اس حوالے سے میں کیا عرض کروں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے ایوری ون از بیسٹوڈ ود اے لائف، اٹس اونلی اے فیو ہو لیو اٹ۔ ایوری ون از بیسٹوڈ ود اے لائف، اٹس اونلی اے فیو ہو لیو اٹ۔ غالب بھی ان محدود چند اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے زندگی کو جیا ہے۔ زندگی گزارنا ایک بات ہے، وہ تو یوں ہی گزر جاتی ہے، جیسے فارسی والے کہتے ہیں شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن۔ غالب نے زندگی کو ایسے جیا ہے کہ سب اشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی صرف دو آدمی آرام سے جیتے ہیں، ایک تو وہ جن کی ذہنی استعداد برائے نام ہو، جو غیر حساس ہوں، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ موٹی کھال والے ہیں، ٹھیک سیکنڈ۔ ایسے لوگ نہ کسی کے لیے ذرا رساں ہوتے ہیں، نہ وہ خود کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو حد درجہ حساس اور واقف اسرار ہوتے ہیں۔ یہی لوگ نابغ روزگار تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ زندگی اور موت دونوں کی حقیقت سے نہ صرف واقف ہوتے ہیں بلکہ دونوں کو انگیز کرتے ہوئے جیتے ہیں۔ غالب جب کہتے ہیں کہ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو زندگی اور زندگی کا مشاہدہ کرنے والوں کی ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے، جو دنیا کے اتار چڑھاؤ کو، گردش دوران کو، موت و حیات کو، حوادث زمانہ کو، کشمکش حیات کو اور مختلف قوائف طبیعی کے توازن یا عدم توازن کے اسباب و علل کو سمجھتا ہو، وہی زندگی کو زیر کر سکتا ہے اور اسی کو زندگی زیر نہیں کر سکتی۔ وہی بڑی سے بڑی راحت کے بڑی سے بڑی علت کو محض بچوں کا کھیل سمجھتا ہے۔ یوں تو سبھی کہتے ہیں کہ دنیا ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے، کسی شے کو یہاں ثبات نہیں، مگر جب ایک ماہر طبیعیات نے فزکس کا ماہر یہ بات کہتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز اس وقت ہر وقت حرکت میں نظر آتی ہے۔ اس حرکت کا یا اشکال میں تبدیلی کا عنصر اس قدر تیز رفتار ہوتا ہے کہ ہماری نظر کی رفتار اس کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں پاتی۔ غالب اس چیز سے واقف ہے کہ دنیا میں ہر شخص، ہر شے، ہر وقت تبدیلی کا سامنا کرتی رہتی ہے۔ اس تبدیلی کو، اس گردش کو بنی نوا انسان روک نہیں سکتا ہے، بلکہ خود اس کے بدن میں، اس کی نظر کی رفتار میں تبدیلی کے اثرات واضح ہوتے ہیں، مگر ان اثرات کو محسوس کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ غالب کی نظر میں زندگی کی حیثیت ایک ایسی کیفیت کی ہے جسے دو بار ایک ہی صورت میں محسوس کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ زندگی ایک بہتا ہوا دریا ہے، یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ دریا میں بہنے والے ایک ہی پانی میں دو بار ہاتھ دھو سکے۔ بہتا ہوا پانی یا گزرتا ہوا وقت دونوں ایک مسلسل سفر کے راہی ہیں، یہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے اور مختلف موقعوں کا پانی یا مختلف اوقات اپنی جلوگری سے انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک لٹو کی طرح سے گھومتے رہتے ہیں۔ سوردوں کا یہ کھیل بنیادی طور پر ایک ہی نقش یا ایک ہی عکس کے مختلف رخ ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہم اس میں آنے والی یا وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی کا احساس کرنے کا موقع ہی نہیں پاتے۔ غالب کا یہ مصرع دہر جز جلوہ یکتائی یا معشوق نہیں، ذہن میں رکھ کے غالب کے اس شعر پر غور کیجئے۔ ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر، یہاں کیا درا ہے قطر و موج و حباب میں۔ بظاہر قطرہ، موج اور حباب الگ الگ صورتیں رکھتے ہیں، مگر اصل میں یہ سب ایک ہی ہیں۔ ایک ایک قطرہ پانی تینوں سے لے کر کیمیائی تجزیہ کے لیے لیبارٹری کو بھیج دیجیے، تینوں کا نتیجہ ایک ہوگا، انہیں دو حصہ ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن۔ یہی تبدیلی سور غالب کو ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ یہ اصل میں انسان کی نظر کی کوتاہی ہے جو اسے اصل صورت سمجھ میں نہیں آتی یا نظر نہیں آتی۔ یہی کیفیت ایک فلم یا مووی کی صورت میں سامنے آتی ہے، یا الگ الگ فریم ہوتے ہیں۔ فلم بنانے والا ہماری آنکھوں کے سامنے ایک سیکنڈ میں 30 سٹل فوٹو لاتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس میں تسلسل ہے اور یہ مووی ہے۔ یہی صورتحال ہر چیز کی ہے۔ زندگی میں جو دو بڑی حالتیں انسان کو مثبت اور منفی رد عمل پر آمادہ کرتی ہیں، وہ یا تو خوشی ہے یا پھر غم۔
انہی دو کے وجود سے زندگی صورت آرا ہوتی ہے۔ غالب جب اس پر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی زندگی کا وجود اور بند غم ہونا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں روشنی ہے وہاں سایہ بھی ہے، جب روشنی ختم ہوگی جبھی سایہ بھی معدوم ہو جائے گا۔ جو آدمی اس خوشی اور غم کے وجود کو یا روشنی اور سایہ کے اس کھیل کو سمجھے وہی زندگی کو ایک کھیل کی طرح سے لے سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے ذاتی طور پر خوشی ہے کہ ہم آج اردو کے ہر دل عزیز اور مقبول شاعر کو یاد کر رہے ہیں۔ غالب نہ صرف اردو کا بلکہ برصغیر کی تمام زبانوں کے بڑے شاعروں میں ایک ہیں۔ یہ وہ شاعر ہے جس نے زندگی کی تاریخ راہوں میں امیدوں کے چراغ روشن کیے ہیں۔ غالب نے اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی اس طرح شاعری میں پیش کیا کہ ہر پڑھنے والے کو اس میں اپنا درد و غم، خوشی اور مسرت نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج 150 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم غالب کو اس طرح یاد کرتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی ابھی ہمارے درمیان سے گزر چکا ہو۔ غالب کے کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے انوکھے انداز میں اپنی ذاتی اور اپنے زمانے کی شاعری میں کامیابی کے ساتھ پیش کیا، اور اسی خصوصیت سے غالب کا انداز اور ہی ہو جاتا ہے۔ غالب خود بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ شاعر اپنے خیالات میں ہمیشہ ایک خوبصورت وادی کا تصور رکھتا ہے، اور ایسی وادی جہاں خزاں کا گزر نہ ہو، جہاں محبت کے رشتوں میں تعلق کے موتی پروئے ہوئے ہوں۔ غالب اردو کا سب سے مقبول شاعر ہے، ایسا شاعر جس کے مطالعے سے نہ صرف شاعری بلکہ نامعلوم کون کون سے علوم سے آگہی حاصل ہو جاتی ہے۔ غالب کو اپنے قد کا بخوبی اندازہ تھا اور دوسرے شاعروں کے خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن میر کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ ان کے لیے کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور اپنے پسندیدہ شاعر کے دیوان کو تشبیہ دینے کے لیے انہیں کشمیر کا خیال آیا۔ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ 1969 میں جب غالب کی وفات کو 100 برس مکمل ہوئے تو پورے برصغیر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بے شمار رسائل، خصوصی شمارے اور غالب سے متعلق اہم تصانیف سامنے آئیں۔ اس وقت صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین، وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی اور جناب فخر الدین علی احمد صاحب جو اس وقت کے کیبنٹ منسٹر تھے، ان تینوں حضرات کی کوششوں سے غالب کی 100 سالہ یادگار بڑی شان و شوکت کے ساتھ بنائی گئی۔ اسی دوران غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی عمل میں آیا۔ غالب انسٹیٹیوٹ اب تک 100 سے زائد سیمینار کے انعقاد کر چکا ہے، 200 سے زائد کتابیں اس ادارے سے شائع ہو چکی ہیں، جس میں غالب معاصرین غالب معاصر ادب سے متعلق اہم کتابیں شامل ہیں۔ ایوان غالب میں 2 پرکشش آڈیٹوریم ہیں جن میں اکثر و بیشتر ثقافتی تقریبات منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ فخر الدین علی احمد ریسرچ لائبریری، جس کے اندر 25,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں، اور خاص طور سے 3,000 سے زائد غالب، عہد غالب، معاصرین غالب، ناقدین غالب، محققین غالب پر موجود ہیں۔ بیگم عابدہ احمد غالب میوزیم بھی اس ادارے کا اہم حصہ ہے۔ اس غالب میوزیم کے اندر بہت ساری نادر اشیاء موجود ہیں، اس میں خاص طور سے غالب اور ان کی بیگم کے ملبوسات جو انہوں نے زیب تن کیے تھے وہ موجود ہیں۔ غالب کے استعمال کیے ہوئے برتن اور
اور دیگر بہت اہم اشیاء غالب میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ سے نکلنے والا ششماہی علمی رسالہ غالب نامہ علمی دنیا میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی ذیلی شاخ ہمسر ڈرامہ گروپ اردو ڈرامہ تھیٹر کو ترقی دینے کے مقصد سے مستقل سرگرم ہے۔ اس گروپ کے زیر اہتمام ہر سال ڈرامہ فیسٹیول، اسٹریٹ پلے، قصہ خوانی، داستان گوئی نیز دیگر ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا رہتا ہے، جس میں پورے ہندوستان سے تھیٹر گروپ شرکت کرتے ہیں۔ کشمیر سے بھی ایک تھیٹر گروپ نے جموں کے ایک تھیٹر گروپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی تھی اور اپنے پلے وہاں ہمارے اسٹیج پر پیش کیا تھا۔ غالب کی فکری عظمت اور فنی انفرادیت کا بیان محسوس اور غیر محسوس طور پر ان کے کلام میں در آیا ہے۔ غالب اپنی عظمت سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ زمانے کو اپنی عظمت جتاتے رہے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ یا رب مجھ کو زمانہ مٹاتا ہے کس لیے، یا رب مجھ کو زمانہ مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں محرومہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوسی کس لیے، کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوسی کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔